اس کے اندر حکومت کی تبدیلی کا ذکر تھا. اچھا. اس کے اندر یہ بالکل واضح پیغام تھا دو ٹوک کہ عمران خان رہے گا تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، عمران خان جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس وقت پاکستان ایک انتہائی ڈیسائیسو موڑ پر کھڑا ہے. یہاں سے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ملک اب کس ڈائریکشن میں جائے گا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں لیٹلی پولرائزیشن سیاست کے حوالے سے اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب چاہے کتنی ہی سنگین ترین بات ہی کیوں نہ ہو جائے، لوگ اپنے پولیٹیکل اوپینین پر کچھ اس حد تک ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا ویو پوائنٹ صحیح ثابت ہونا چاہیے، بھلے ملک ہے، ریاست ہے، ہمارا ملکی مفاد ہے، وہ چاہے اس کو جو مرضی نقصان پہنچتا ہے وہ ہوتا رہے، ہمیں صحیح ثابت ہونا چاہیے. اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. شو کا آغاز کرنے سے پہلے میں پاکستان کے تمام سٹیزنز جو بھلے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، میں آپ سب سے دست بدست درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آج پاکستانی بن کر سوچئے گا، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے رکھیے گا اور تمام سیاستدانوں کو آج عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر لیجئے، پوچھ لیجئے کہ کس نے ہمارے لیے کیا کیا، کون پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہے اور کون پاکستان کو گزند پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ کی عوام کی عدالت میں اب پوچھے جانے والا سوال ہے. آج ناظرین بہت ہی کچھ ہم سنجیدہ معاملات پہ بات کریں گے. اب بات صرف پولیٹیکل ڈیبیٹ تک نہیں رہی، بڑی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب کا آج کا ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو بے نقاب ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ پہلے سے بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وائٹ ہاؤس سے تردید کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے الزامات کی. کل عمران خان صاحب نام تو نہیں لینا چاہ رہے تھے لیکن سلپ آف ٹنگ ہم نے دیکھا کہ ہو گئی، اور وہاں پر امریکہ کا نام عمران خان صاحب کے زبان سے پھسل گیا کہ امریکہ کی جانب سے وہ خط آیا ہے جس کا بہت چرچا تھا. اور بہت سے صحافی حضرات ہم نے دیکھا کہ پہلے اس کو نگیٹ کرتے رہے، اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے اس کو نگیٹ کیا. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اگر اس حق میں اس کوئی صداقت ہے تو میں یقیناً ساتھ دوں گا. بڑی اچھی حوصلہ افزا سٹیٹمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے کوئی بہت سپورٹ نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب کے اس موقف کو، جبکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں، جو مجھ پر بہت ہی بھاری ذمہ داری عائد ہے 22 کروڑ عوام کی اور اس قومی سالمیت کی، یہ اس کو دھمکی دی گئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ذرائع کے مطابق ایک ٹیٹ فور ٹیٹ کسی طرح جواب دیا ہے امریکہ کو کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ بہت بحث چھڑی. آج کے پروگرام کا آغاز بھی اس بحث سے کریں گے کہ کیا اس خط کو مفاد عامہ میں پاکستان کی عوام کو دکھایا جانا چاہیے نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو اگرچہ یہ فیصلہ دیا کہ نہیں اس کو شیئر کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو پبلک کے ساتھ، لیکن بہت سے قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے، ان کی قانونی رائے ہے کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر جایا جا سکتا ہے. اگر پاکستان کی عوام دیکھنا چاہتی ہے وہ خط تو اس حوالے سے ان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پبلک نیوز کے ہمارے ڈائریکٹر نیوز اور سینئر صحافی و تجزیہ نگار جناب احتشام صاحب. شام صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان کے مایہ ناز ماہر قانون اور تجزیہ نگار جناب راجہ عامر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اطہر کاظمی صاحب پاکستان کے مایہ ناز صحافی اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگرچہ میں اسٹوڈیو سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اطہر کاظمی صاحب ہم چاروں میں سے وہ شخص ہیں کہ جو وہ خط دیکھ چکے ہیں جس کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، وہ خط دیکھ چکے ہیں اطہر کاظمی صاحب پرائم منسٹر آفس جا کر. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمیں ذرا بتائیے اس خط میں آپ نے کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں پاکستان کی عوام سے جو جس حد تک اجازت ہے، کیا امپریشن ملا آپ کو؟ دیکھیں، جو ہی عمران خان صاحب نے اس خط کے حوالے سے بات کی تو مختلف قسم کی آراء سامنے آنا شروع ہوگی. کہا جانے لگا کہ یہ کوئی سیاسی بیانیہ ہے اور یہ جھوٹ ہے، سیاسی پولیٹیکل مائلیج کے لیے خان صاحب یہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو بلا کے وہ خط دکھایا جائے.
اب وہاں پہ ہم موجود تھے، وہاں پہ خان صاحب نے اس خط کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دی، ان کی وفاقی کابینہ کے لوگ بھی موجود تھے۔ اب اس خط کو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے، تو براہ راست اگر ہم وہ خط دیکھتے تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہم پہ بھی لگ سکتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کی تو ویسی خواہش ہوگی کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ پھر جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے ہمیں بریفنگ دی، لیکن انہوں نے وہ خط سامنے ہمیں دکھایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے کوٹ کی، جو اس ملک کے آفیشل نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا، اس کے اندر حکومت کی تبدیلی کا ذکر تھا۔ اچھا، اس کے اندر یہ بالکل واضح پیغام تھا دو ٹوک کہ عمران خان رہے گا تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں، عمران خان جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو بیچ میں خان صاحب ہمیں ساتھ ساتھ بریفنگ دیتے رہے، خان صاحب کہتے رہے کہ یہ بیسیکلی ہمیں اس طرح دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم آئی ایف میں پھنسا دیں گے، ایف اے ٹی ایف میں پھنسا دیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ دبے لفظوں میں مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں روس کا ذکر تھا، اور اس روس کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے وزیر اعظم یعنی عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ روس کے، جب آگے سے ان کو بتایا گیا ہمارے سفیر کی جانب سے کہ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، اس میں تمام ادارے آن بورڈ تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے، اور اب ہمارے جو آپ کے ساتھ مستقبل کے تعلقات ہوں گے وہ عمران خان کے جانے یا نہ جانے کے اوپر منحصر ہیں۔ اس ملک نے اپنی خارجہ پالیسی جوڑ دی عمران خان کی شخصیت کے ساتھ۔ تو مجھے تو اس میں رتی برابر شک نہیں ہے، وہ خط کو دیکھ کے بریفنگ لے کے کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں انتہائی سنجیدہ اور سیریس باتیں ہیں۔ جو لوگ اس کو جھوٹ اور پولیٹیکل مائلیج کہہ رہے تھے، آپ خود دیکھ لیں کہ گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تینوں مسلح افواج کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو اعلامیہ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خط بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور اس خط کا جو خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان رہا تو پھر بھائی ہمارے آپ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں۔ جی کیا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، راج صاحب اس پہ بات کریں گے۔ عامر عامر صاحب نے بھی دیکھا تھا، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ تو کل آپ جا کے خط دے کے آئے نا، میں نے منگل والے دن اپنا شو کیا تھا اور اس میں نے خبر بریک بھی کی تھی، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اب کیونکہ بات ہو چکی ہے 3 ہفتے پہلے مجھے جس طریقے سے 5-6 لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا۔ ایک انتہائی اہم آدمی نے مجھ سے باتیں شیئر کی تھی، اور میں آپ یقین کریں 12-13 دن میں سوچتا رہا کہ یار اب دیکھیں 45-46 سال مجھے ہوئے پروفیشن میں، کہ باتیں میں کیسے کر سکتا ہوں ٹی وی پہ، میں نے نہیں کی۔ اب کیونکہ یہ باتیں آ گئیں، لیکن الحمدللہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں سارے چینل کہ میں نے سب سے پہلے اس ایشو پہ بات کی، میں نے بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ اسد مجید خان، ڈاکٹر اسد مجید خان جو ہمارے سفیر ہے رائے صاحب، ان کو وقتاً فوقتاً یہ کوئی 5-6 میٹنگز ہوئیں ان کی، جس میں پینٹاگون کے لوگ بھی تھے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی، سی آئی اے کے بھی، کچھ جگہوں پہ وائٹ ہاؤس کے لوگ بھی تھے، اور یہ کیرٹ اینڈ سٹک والا معاملہ تھا۔ وہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ جی یہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے، یہ لفظ یوز کیا گیا اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو اس، مطلب آپ جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں ہم دیکھیں گے آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اور فیٹ ایف اور ریجنل معاملات میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے جس کو کہنا چاہیے پڑوس میں جو ہندوستان بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، ہم نے اس کو روکا ہوا ہے، بھرپور دھمکی دی۔ پہلی تو سر اس بات میں آپ کو بتاؤں کہ 240 سال کی امریکہ کی حکومت میں یہ پہلی حکومت میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ سفارتی آداب بالکل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جس طریقے سے پریزیڈنٹ پوٹن کو بچر کے لفظ سے یاد کیا، تو فرانس کے صدر نے اسے ڈس ایگری کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا رجیم چینج کی بات میں مکر گئے کہ ہم نے یہ نہیں کہا۔ تو دیکھیں اب یہ سب جگہوں پہ پینک ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہندوستان کے ساتھ بھی معاملہ سر یہی کر رہے ہیں رائے صاحب، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کل چائنا جب تم پہ حملہ کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا آپ کو بچانے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو پہلی تو بات یہ کہ یہ خط جس طریقے سے آیا، اس سے باتیں شیئر کی گئیں 101% صحیح ہیں، اب تو خیر کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ میرا ملیہ اعتراض یہ ہے، مجھے دکھ بھی ہے اس بات کا کہ کاش ذمہ دار لوگ اتھر اس حوالے سے وقت پہ فیصلہ کرتے، لیکن ٹائمنگ ہر چیز کی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو کل میسج گیا ہے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کا کتنا اسٹرانگ گیا ہے، اگر یہ پہلے دن ہی اتھر میٹنگ ہو جاتی، دوسرے چوتھے دن ہی ہو جاتی، یا کم از کم یہ جب واقعہ آیا اس وقت ہو جاتی۔ آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے سارے اخبارات کھنگالے ہیں
بہت ہی محتاط طریقے سے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بات کہاں پہ ہوئی ہے. سارے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ. اس طریقے سے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں, ہم بات نہیں سن سکتے. ہمیں آزاد انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ سارے معاملے میں جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا, وقت پہ کرنا چاہیے تھا. ابھی کتنا موقع رائے صاحب اپوزیشن کو ملا اس پہ باتیں کرنے کے لیے, پارلیمنٹ میں آئے کیوں نہیں آئے, اخبار نویسوں کی بات ہوئی, دکھانے کی بات ہوئی, پھر سیکرٹ ایکٹ آ گیا, اطہر منانا نے اپنا اس پہ آپ ایک نوٹس لے لیا. اب سوال یہ کہ وقت پہ باتیں ہوتی تو شاید آج جتنے لوگ ملیے اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی جھوٹ ہے سچ ہے, ان کو موقع نہ ملتا.